میری جان، ایک بار ہماری شادی ہو جائے پھر میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ زرار آنکھوں میں محبت کے جگنو لیے دانیہ سے بولا تھا، جو اس کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ یہ شاہ حویلی کا منظر تھا، جہاں ساحل شاہ اپنے دو بیٹوں روہیل شاہ اور یاور شاہ کے ساتھ رہتے تھے، جبکہ ان کی ایک بیٹی ملائکہ بھی تھی جن کی وہ شادی کر چکے تھے۔ روہیل شاہ کا ایک بیٹا زرار، دوسرا بیٹا روہیل اور ایک بیٹی فیروزہ تھی، جبکہ یاور شاہ صاحب کا ایک بیٹا دیمر اور ایک بیٹی حور تھی۔ ان کی پھپھو ملائکہ کی ایک بیٹی دانیہ تھی۔ زرار اپنی پھپھو کی بیٹی دانیہ کو چاہتا تھا اور وہ بھی اس سے ہی محبت کرتی تھی۔ ہر ہفتے ان کی پھپھو آتی تھی، اپنی بیٹی کے ساتھ اور 2 دن رہ کر جاتی تھی۔ آج بھی جب سب کزنس لان میں بیٹھے چائے انجوائے کر رہے تھے تو دانیہ کو کچن میں جاتے دیکھ کر وہ بھی کال کا بہانہ کر کے وہاں آیا اور اس کی کلائی پکڑتے بولا، جب وہ قسمت سا کر رہ گئی تھی، تم پاگل ہو گئے ہو یار، کیا کر رہے ہو یہاں؟ ساری گیدرنگ میں اکٹھے ہیں ہم، اب تم ایسا کرو گے تو سارے کیا سوچیں گے؟ وہ شرم سے لال ہوتے بولی، مجھے کسی اور کی فکر کیوں ہونے لگی؟ میں تو تم سے محبت کرتا ہوں نا، اور محبت والے کبھی ڈرتے نہیں۔ ابھی اس نے دانیہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا جب اچانک دیمر اندر داخل ہوا تھا اور ان دونوں کو قریب دیکھ وہیں ٹھٹک کر رکا تھا۔ او ایم جی، یہ میں اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ اور وہ بھی محبت کے چکروں میں ہیں؟ آئی سی، دوسروں کو بھاشن دینے والے لوگ خود بھی محبت کرنا جانتے ہیں۔ وہ ان دونوں کو مانی خیزی سے دیکھ کر بولا، جب وہ دونوں جھٹکے سے دور ہوئے تھے۔ زرار اسے برہم نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا اور اس کے قریب آیا تھا۔ مجھ پر تنقید کرنے سے پہلے اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھو، باہر کی لڑکیاں، کیا گھر کی لڑکیاں بھی تم سے سیف نہیں؟ یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ رعبدار انداز میں بولا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ دیمر کس کماش کا انسان تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا غلط لڑکوں میں تھا، جس پر وہ بہت بار اسے منع کر چکا تھا، مگر وہ پھر بھی باز نہیں آتا تھا۔ وہ کئی بار اپنے چاچو سے اس کی شکایت کر چکا تھا۔ وہ اس کے گھر سے نکلنے پر بین بھی لگا چکے تھے، مگر پھر بھی وہ رات کے وقت فرار ہو جایا کرتا تھا، جس کی کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ اب بھی جب وہ اس پر بے ڈھنگے انداز میں طنز کرتے بولا تو زرار سے رہا نہ گیا تھا، تبھی وہ بھی اس پر طنز کرنے سے باز نہ آیا تھا۔ بھائی ہیں تو آپ بھی ایک مرد ہی، اور آج مجھے اچھا خاصا اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو بھی اندر ہی اندر محبت کی طلب ہے۔ وہ مانی خیزی سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے بول رہا تھا جب اگلے ہی پل وہ اس کا کالر تھام گیا تھا۔ مجھے اپنے آپ سے مت ملاؤ دیمر، میں تم جیسا تو بالکل بھی نہیں ہوں۔ گھر کی لڑکیوں کی عزت کرنا میں بخوبی جانتا ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ میں نفرت پنہا کیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سلگتے لہجے میں بولا تھا، جب وہ کہکا لگا کر ہنس دیا تھا آگے سے۔ وہ تو نظر آ ہی رہا ہے کہ آپ گھر کی لڑکیوں کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ وہ ایک نظر گردن ترچھی کرتے ہوئے دانیہ پر ڈالتے ہوئے بولا تھا، جو فوراً وہاں سے نکلتی ہوئی غائب ہو چکی تھی۔ اسے بھی خوبصورت لڑکیاں پسند تھیں، مگر اس نے گھر کی کبھی کسی لڑکی پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ مگر زرار کو دانیہ کے یوں قریب دیکھ کر اس نے غلط مطلب نکالا تھا اور اس کی نظر میں دانیہ آ چکی تھی، اور وہ یقیناً کوئی نہ کوئی حرکت تو کرنے والا تھا جس سے اب زرار انجان تھا۔ وہ اسے وہیں جھٹکا دے گیا تھا، اپنے قدم یہیں پر روک لو، ورنہ لگام ڈالنا تو مجھے پہلے بھی بہت اچھی طرح آتا ہے۔ وہ اسے گھرکتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ پیچھے وہ اپنے چہرے کو کھجا کر رہ گیا تھا۔ دانیہ اور زرار بھائی، واو، اینڈ انٹرسٹنگ کپل۔ اب تو دانیہ جی پر نظر رکھنی پڑے گی، کیا پتا وہ میرے کسی کام آ جائے۔ وہ اپنا سر کھجاتے ہوئے ایک سیٹی گنگناتے ہوئے باہر نکلا تھا اور گہری نگاہوں سے دانیہ کو دیکھنے لگا تھا۔ اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ دانیہ ایک بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ اس کو ہر انداز سے دیکھنے کے بعد وہ یہ سوچ چکا تھا کہ اس کو اگلا شکار دانیہ ہوگی۔ اگلے روز بھی وہ لوگ وہیں رکے تھے جب رات کو ساری لڑکیاں ایک کمرے میں بیٹھی تھیں اور وہ ناکنگ کرتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ ہیلو ینگ پارٹی۔ جی دیمر بھائی، آپ کو کچھ چاہیے کیا؟
حور دروازے کے پاس آتی ہوئی اسے دیکھ کر بولی تھی، جب وہ ایک نظر ساری لڑکیوں پر ڈال کر رہ گیا تھا۔ مجھے سر میں کافی درد ہو رہا ہے، چائے چاہیے۔ وہ غور سے اسے دیکھتے ہوئے بولا جب اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ ادرک والی چائے سب سے اچھی تو آپ ہی بناتی ہیں۔ دانیہ آپی، کیا آپ میری مدد کریں گی پلیز؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ اس کی مدد کرنے کو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ کچن میں چلی گئی تھی۔ چائے میں بس ابال آنا باقی تھا جب وہ اس کی طرف پلٹتے ہوئے بولی تھی، ارے میں تو بھول ہی گئی، گیم کھیلتے کھیلتے فون تو میرا ٹیبل پر ہی رہ گیا، میں ابھی لے کر آئی۔ وہ اس کو مخاطب کرتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی دیمر اندر داخل ہوا تھا، جب وہ اس کے ایک دم کندھے سے انگلی ٹکرانے پر ڈر کر پلٹی تھی۔ دیمر، کیا ہو گیا ہے؟ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے ڈپٹتے لہجے میں بولی، جب وہ آگے سے ہنسنے لگا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا آپ اتنی سی بات پر ڈر جائیں گی۔ وہ اسے 1 سال بڑی تھی، اس لیے وہ اسے آپ کہہ کر مخاطب کیا کرتا تھا۔ ویسے آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ کام چور کہاں گئی؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا، جب وہ اسے اطلاع دیتی بولی تھی کہ وہ ابھی لان میں گئی ہے، آتی ہی ہوگی، تم بتاؤ۔ وہ اسے یہاں دیکھ کر جانے کے لیے بولی کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے، چائے تو اس کے کمرے میں ہی آ جاتی۔ میں نے کہا دیکھوں کہیں خالی چائے اٹھا کر نہ لے آئے، ساتھ کچھ کھانے کے لیے سنیکس بھی لے آتی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ اس کے لیے پیٹیز نکالنے لگی تھی۔ ویسے آپس کی بات ہے دانیہ، کیا آپ زرار بھائی کو پسند کرتی ہیں؟ وہ ایک دم اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا کہ وہ جھٹکے سے پلٹی تھی اور اسے آنکھوں میں خوف لیے دیکھنے لگی تھی۔ کیا یہ راز اس پر افشاں ہو چکا تھا؟ اسے اپنے آپ سے ڈرتے دیکھ کر وہ ہاتھ اٹھا کر سرنڈر کر گیا تھا۔ ارے یوں شکی نگاہوں سے مجھے مت دیکھیں، میں خوفناک بندہ نہیں ہوں۔ وہ آنکھوں میں اپنائیت لیے دانیہ سے بولا تھا، جس پر وہ نادان اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ دیکھو میرے بھائی، اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ سر خم کر کے رہ گیا تھا۔ ارے میں تو آپ کا ویل وشر ہوں، آپ دونوں کی محبت کو بڑھاوا دوں گا، وہ اس کے سامنے اچھا بننے کا ناٹک کرتے ہوئے بولا تھا۔ جبکہ دوسری طرف دانیہ یہ سوچ کر رہ گئی تھی کہ آخر کیوں زرار دیمر سے اتنا خار کھاتا تھا۔ وہ تو اتنا اچھا تھا، ان کا راز رکھنے کے لیے بھی راضی ہو گیا تھا، اور ان کی محبت کے ملنے کی دعائیں دے رہا تھا ان لوگوں کو۔ پھر آخر کیوں زرار ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا تھا، وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا بھائی کو لگتا ہوں، یقین مانے آج تک کسی لڑکی کو نہیں چھیڑا میں نے، وہ کھسیانی سی ہنسی ہنستا ہوا بولا تھا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ ارے نہیں زرار، تم سے نفرت نہیں کرتا، وہ بڑا بھائی ہونے کی خاطر تمہیں ڈانٹتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اس کے سامنے زرار کی صفائی دیتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ ان کی طرفداری مت کریں، میں جانتا ہوں وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ جو اپنا فون ٹیبل سے اٹھاتے پلٹی تھی، ایک زبردست زوردار تصادم ہوا تھا اس کا وہیں لان میں آتے ہوئے زرار کے ساتھ، جس پر اس کا دماغ ہل کر رہ گیا تھا اور اس نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ آنکھیں کی جگہ ٹچ بٹن فٹ کر لی ہیں، جب دیکھو ٹکراتی رہتی ہو۔ زرار کی گھرکتی ہوئی آواز نے اس کو 14 طبق روشن کر دیے تھے کہ وہ فوراً سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی تھی اور آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا تھا۔ ارے مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، معزز سلطان آ رہے ہیں، کہیے کیا کہنا ہے، کنیز حاضر ہے، وہ دانت کچکچاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی تھی، مگر وہ اس کی بربراہٹ سن چکا تھا، تبھی وہ اسے غصے سے دیکھنے لگا تھا، جبکہ وہ کر کے رہ گئی تھی۔ کیا ایسی نکل جانے والی نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ آپ سے ہی ٹکر ہوئی ہے میری، آپ کیا گردن کٹوانا چاہتے ہیں؟ وہ منمناتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا تھا اور اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولا تھا، آخر تم باہر کر کیا رہی تھی؟ وہ میرا فون یہاں رہ گیا تھا، وہی لینے آئی تھی، میں تو کچن میں دیمر بھائی کے لیے دانیہ آپی کے ساتھ چائے بنا رہی تھی، وہ اپنا سر تھام کر بولی اور فوراً اندر کی جانب دوڑ لگا دی تھی، جبکہ وہ اس کی تیزی پر نفی میں سر ہلا کر رہ گیا تھا اور اس کے پیچھے ہی گیا تھا۔
مگر اندر جاتے ہی جب اس کی نگاہ دیمر اور دانیہ پر پڑی تو اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آخر دیمر دانیہ کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ ان دونوں کو یہاں تنہا دیکھ کر اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، اور پشت کے ساتھ وہ دانیہ کو تنہا چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ تبھی دیمر کی طرف اپنی توپوں کا رخ کرتے ہوئے بولا تھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز میں غصہ محسوس کر کے دانیہ سے ٹوک گئی تھی۔ یہ بات آرام سے بھی ہو سکتی ہے یار، میں ہی اس کو چائے لینے کے لیے کہا۔ دیمر کے ہاتھ میں وہ چائے اور سنیکس تھماتے ہوئے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کرتی ہوئی بولی تھی، جس پر وہ تمسخرانہ نظروں سے چہرے پر زچ کرتی مسکراہٹ لیے زرار کو جلا کر وہاں سے اسے کافی دکھا کر جا چکا تھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو یہ دیکھ لو تمہاری محبت میرے لیے کیا کیا کر رہی ہے۔ اسے جاتے دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، جبکہ حور ناسمجھی سے دانیہ اور زرار کو دیکھ رہی تھی۔ زرار اس کے قریب آیا اور بولا تھا، اس 2 ٹکے کے لڑکے کو تم نے چائے بنا کر دی ہی کیوں؟ کیا تم اس کے کریکٹر سے واقف نہیں؟ وہ اسے گھرکتے ہوئے لہجے میں بولا تھا، جبکہ حور جو وہیں کھڑی تھی سکتے میں کھڑی اس کی باتیں سننے لگی تھی۔ آخر وہ اس کے بھائی کے بارے میں ایسی باتیں کیسے کہہ سکتا تھا، وہ بھی اسی کی کزن کے سامنے؟ یہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں میرے بھائی کے لیے؟ وہ ایسے نہیں ہیں، تو پھر آپ کیوں انہیں ڈی فیم کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ناک پر غصہ سجائے اس کے آگے آتے ہوئے تنک کر بولی تھی، جبکہ وہ اپنی سرخ آنکھوں کا رخ اب حور کی طرف موڑے اسے دیکھنے لگا تھا۔ تم سے بات کر کون رہا ہے؟ اندر جاؤ، وہ اسے گھرکتے لہجے میں بولا جب وہ اس کی بات سننے کو راضی نہ تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں میرے بھائی کو ایسا کہنے والے؟ خبردار جو آپ نے ان کے خلاف ایک لفظ بھی کہا۔ وہ غصے سے بول رہی تھی جب اگلے ہی پل وہ غراتے لہجے میں بولا تھا، تمہیں کیا میری بات سمجھ نہیں آئی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے صاف لفظوں میں دفع ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ آنکھوں میں آنسو لیے فوراً بھاگتی چلی گئی تھی، جس میں دانیہ تعصب سے اسے دیکھنے لگی تھی، جس نے ایک لڑکی کو بری طرح توڑ دیا تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی زرار، وہ اس کے پاس سے کہتے ہوئے اندر جا چکی تھی، جبکہ وہ اپنی ہاتھ کی مٹھی بھینچ کر رہ گیا تھا۔ نہ دیمر اسے چراتا، نہ ہی وہ اس پر غصہ کرتا، اور نہ دانیہ اسے ناراض ہو کر جاتی۔ یہ سب دیمر کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، وہ دبی دل میں خود سے عہد کرتے ہوئے بولا تھا، اس بات سے انجان کہ دیمر اس دفعہ ایسی چال چلنے والا ہے جس سے اس کی زندگی تباہ و برباد ہونے والی تھی۔ اگلے روز زرار نے حور سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کے قریب سے گزر کر جا چکی تھی۔ او محترمہ کا ایٹیٹیوڈ تو چیک کرو، جیسے میں ان کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ زرار اس کو پاسے سے گزرتے ہوئے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالے دل میں سوچ کر رہ گیا تھا اور سر جھٹک کر آگے بڑھا تھا، جب اس نے دانیہ کو دیکھا تھا جو اسے خشک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جس پر وہ تھوک نگل کر رہ گیا تھا۔ ایک دانیہ کی ناراضگی سے تو اس کی جان جاتی تھی، اسے نہ چاہتے ہوئے بھی دانیہ کی نظروں کے خوف سے حور کے پیچھے جانا پڑا تھا اور اسے روکا تھا۔ بغیر بریک کے کدھر دوڑتی چلی جا رہی ہوں؟ اس کے پیچھے سے مخاطب کرنے پر حور نے کس کر اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ لگتا ہے آج بلاؤں کو ٹالنے والی دعا پڑھنا بھول گئی، وہ دل ہی دل میں خود کو کوستے ہوئے بولی تھی، اور اس کی آواز اتنی ضرور تھی کہ پیچھے کھڑے زرار نے بخوبی سنی تھی۔ مجھ سے کوئی اسپیشل دشمنی ہے جو میرے بارے میں یوں چپڑ چپڑ کرتی رہتی ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ دانت پیستے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ کڑ رہ کے رہ گئی تھی۔ کاش وہ اس سے بچ جاتی، مگر اس کی نظروں سے بچنا ممکن کہاں تھا۔ میری چھوڑیں، آپ بتائیں آپ کو مجھ سے کیا کام تھا؟ کیونکہ آپ کو تو میں ایک آنکھ نہیں بھاتی اور نہ ہی میرا بھائی، تو پھر آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے سینے پر دونوں ہاتھ لپیٹتے ہوئے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ زرار کو اس کا یہ انداز بالکل بھی پسند نہ آیا تھا، مگر وہ کڑ کر رہ گیا تھا۔ اسے دانیہ کے لیے اس سے معافی مانگنی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں کبھی کوئی غلط بات نہیں کرتا،
میں نے جو تمہارے بھائی کے بارے میں کہا وہ سب ٹھیک تھا، لیکن اس سب سے تم انجان ہو، وہ الگ بات ہے۔ میں دانیہ کو خود سے ناراض نہیں کر سکتا، اس لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے وہ سب تمہیں نہیں کہنا چاہیے تھا، تمہیں فالتو میں ڈانٹ پڑ گئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، جس پر وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ معافی بھی مانگ رہا تھا تو احسان کرنے والے انداز میں۔ واہ بھائی، آپ اتنی سادہ طریقے سے معافی مانگیں گے، مجھے تو بھوک لگی۔ وہ ایسے ہی اس کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، تبھی اسے چھیڑتے ہوئے بولی تھی جب وہ اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ بتاؤ کیا کھانا ہے؟ وہ احسان کرنے والے انداز میں بولا، جس پر وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورنے لگی تھی، جیسے جتانا چاہ رہی ہو کہ معافی مانگنے والے تم ہو، اس لیے ذرا صحیح طریقے سے تو بلاؤ۔ مجھے لالا برگر کھانا ہے اور ڈومینوز کا پیزا کھانا ہے، وہ بھی وہاں جا کر۔ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولی، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کر نہیں پایا تھا۔ دانیہ کی ناراضگی کے ڈر سے اسے لے کر جانا ہی پڑا تھا، جبکہ وہ ان دونوں کو حویلی سے باہر نکل کر دیکھتے ہوئے دانیہ نے اچنبے سے دیکھا تھا۔ اس نے تو بس اسے معافی مانگنے بھیجا تھا، پھر وہ اس کو لیے کہاں جا رہا تھا، جبکہ دیمر جو دانیہ کے پاس ہی کھڑا تھا آنکھوں میں شیطانی چمک لیے اسے دیکھنے لگا تھا۔ یہ آج کل بھائی کو زیادہ ہی ہور کے پیچھے نہیں گھوم رہے؟ دیمر نے دانیہ کے دل میں شک ڈالنے کی خاطر اونچی آواز میں کہا تھا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ میں نے انہیں اس سے معافی مانگنے کے لیے بھیجا تھا، وہ جیسے اس کی صفائی دیتے بولی، جس پر نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ رات کو بھی جب وہ لان میں تھی تب بھی یہ اس کے پاس ہی کھڑے تھے، پتہ نہیں کیا راز و نیاز چل رہے ہیں۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، اور اب بھی میری بہن کو باہر لے کر گئے، ضرور میرے خلاف پٹیاں پڑھانی ہوں گی۔ وہ دانت کچکچاتے بولا تھا اور باہر نکلنے لگا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ دانیہ نے اسے باہر نکلتے ہوئے دیکھ کر پوچھا تھا۔ یقیناً اسے لگ رہا تھا کہ یہ بھی ان کے پیچھے ہی جا رہا ہے۔ ان کے پیچھے جا رہا ہوں، اور کہاں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ میری بہن کو میرے خلاف کیسے بھڑکاتے ہیں۔ وہ کندھے اچکاتا ہوا بولا تھا، جب اس کی نگاہ دانیہ پر پڑی تھی جو کشمکش میں تھی۔ آپ بھی میرے ساتھ چلنا چاہتی ہیں تو چل سکتی ہیں، وہ اسے آفر کرتے ہوئے بولا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے مان ہی گئی تھی۔ جیسے وہ لوگ گاڑی لے کر نکلے تھے، پیچھے ہی دیمر اور دانیہ بھی ان کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگے تھے۔ جب وہ پہلے لا برگریا سے رک کر برگر لیتے، آپ ڈومینوز کی طرف گامزن تھے۔ ڈومینوز پہنچتے وہ لوگ وہیں ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے، جبکہ وہ مزے سے برگر اور پیزا کھا رہی تھی، ساتھ ساتھ اسے اشارہ کری تھی کیا وہ چکھے گا، جس پر وہ نفی میں سر ہلاتے رہ گیا تھا۔ جیسے ہی اس کی آئس کریم آئی تو اس نے زرار کو بھی صلہ ماری تھی، جس پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ آئس کریم تو اسے بھی پسند تھی، اس لیے جیسے ہی وہ اس کے آگے آئس کریم ٹیسٹ کرنے کے لیے جھکا تو وہ آئس کریم اس کی ناک پر لگا چکی تھی، جس پر وہ آنکھیں گھمائے اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ لگتا ہے بس فیڈر چھوڑا ہے، تم نے عادتیں تو تمہاری بالکل بچوں جیسی ہیں، وہ اس کو گھور کر بولا تھا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اب اپنی شان میں اتنی بھی تعریفیں سننا مجھے پسند نہیں، وہ اسے جتاتے لہجے میں بولی تھی، ہنستے ہوئے، جس پر وہ مسکرا دیا تھا۔ شاید پہلی بار، مگر اس کی یہ بڑھتی نزدیکیاں اور یہ مسکراہٹ جو صرف اور صرف دانیہ کے لیے ہوا کرتی تھی، آج اس کا شکار حور بھی ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر دانیہ کو بالکل بھی اچھا نہ لگا تھا، اس کا دل جل رہا تھا، آخر کیوں وہ اس کے اتنے قریب تھا؟ ایسے تو وہ کبھی اسے بھی باہر لے کر نہیں گیا تھا، تنہا تو پھر وہ حور کو ہی کیوں باہر لے کر گیا تھا؟ یہ دونوں ایک ساتھ پتہ نہیں کیا چکر ہے، دیمر بولا تو وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی تھی۔ مذاق کر رہا تھا، آپ فون کر کے پوچھے، وہ اس کو اشارہ کرتے بولا تھا، جب وہ گردن اکڑاتے ہوئے اسے فون لگانے لگی تھی۔ زرار مجھ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ اسے دیکھ کر بولی تھی، جب وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کیا واقعی ایسی بات ہے؟ وہ ایک آئیبرو چکا کر بولا، جس پر وہ فخر سے گردن اکڑاتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی۔ تو ٹھیک ہے، پھر اسپیکر پر ڈالیے گا فون، میں بھی سننا چاہتا ہوں کہ آپ کے صاحب بہادر کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ اسے تنگ کرنے کو بولا تھا، جس پر وہ فون اسپیکر پر ڈال گئی تھی۔ جیسے اس نے زرار کو فون کیا تھا،
دوسری طرف زرار کا فون رنگ ہونے لگا تھا، جبکہ دانیہ جو اس پر ہی نگاہیں ٹکائے بیٹھی تھی اس کا ایک ایک انداز دیکھنے لگی تھی کہ زرار نے کیسے فون پکڑا تھا اور اب وہ فون کو تک رہا تھا۔ جب حور نے اسے ایک دم دریافت کیا تھا، منہ پھلائے ہوئے، کس کا فون ہے؟ جبکہ اس کی بات پر اس نے حور کی طرف دیکھا تھا۔ دانیہ کا۔ اوف یار، میں بھول گئی۔ دانیہ آپیہ نے مجھے ایک کام کہا تھا، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں باہر آ گئی ہوں تو وہ مجھے بہت ڈانٹیں گی۔ پلیز پلیز آپ ان سے کہیے گا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ پلیز، اگر وہ میرا پوچھیں تو پلیز یہی کہیے گا۔ اور میں اسے جھوٹ کیوں بولوں؟ وہ اسے زیرک نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ آپ جو کہیں گے میں گھر جا کر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پلیز، مگر یہ مت کریے گا پلیز، میرے اچھے لالا نہیں، وہ اس کو مسکے لگاتے ہوئے بولی تھی، آنکھیں مٹکاتے ہوئے، جس پر وہ زیر لب مسکرا کر رہ گیا تھا۔ تو پھر تم رات کو مجھے چائے بنا کر دو گی، کیونکہ اگر دانیہ چائے اچھی بناتی ہے تو تم کافی اچھی بناتی ہو اور مجھے چائے پسند ہے، اس لیے اگر تم رات کو وعدہ کرتی ہو کہ چائے کے ساتھ اپنے بیک کیے ہوئے بسکٹ لاؤ گی تو میں ایسا کہہ سکتا ہوں۔ وہ اس کو جتاتے لہجے میں بولا تھا جب وہ سر خم کر کے رہ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی، وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے بولی تھی، جس پر وہ سر اس بات میں ہلا کر رہ گیا تھا اور کال آن کی تھی۔ ہیلو زرار، کہاں ہو تم؟ میں نے تمہیں حور سے معافی مانگنے کے لیے بھیجا تھا، کیا مان گئی ہے وہ؟ دانیہ نے اس سے پہلا سوال کیا تھا، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا، ہاں مان گئی ہے، جس پر اس نے جتاتی نظر دیمر پر ڈالی تھی کہ دیکھو وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب دیمر نے اسے اگلا سوال کرنے کا اشارہ کیا تھا تو ٹھیک ہے، پھر بتاؤ کہاں ہے وہ؟ میں نے اسے ایک کام کہا تھا، وہ یکٹک زرار کی طرف دیکھتے بولی تھی، جبکہ اس کے سوال پر اس کی نگاہوں کا رخ حور کی طرف ہوا تھا، جس نے اس کے آگے اب بھی ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ اس کے اوپر ترس کھاتے ہوئے اس نے پہلی بار زندگی میں دانیہ سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ یہاں نہیں، میں کسی کام میں بزی ہوں، تم سے آ کر بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کال کاٹ چکا تھا، جبکہ دانیہ ششدر نگاہوں سے اپنے ہاتھ میں تھامے فون کو دیکھ رہی تھی، جو اب بلینک ہو چکا تھا، جبکہ دوسری جانب زرار فون ٹیبل پر رکھتا اپنی آئس کریم کھا رہا تھا، جبکہ دیمر اب مزے سے دانیہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو لال پڑ چکا تھا اور آنکھوں میں آنسو جلملانے لگے تھے۔ کوئی بات نہیں ڈیئر کزن، ایسا ہوتا رہتا ہے، لڑکے کبھی کبھار محبت میں جھوٹ بول ہی دیتے ہیں، اس نے طنز کیا تھا، جس پر وہ مٹھیاں بھیجتے باہر کی طرف چل پڑی تھی، جبکہ دیمر اپنی پہلی کامیابی پر مسکرایا تھا۔ تم دیکھتے جاؤ زرار لالا کہ اب میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ پورے معاشرے میں تم نے مجھے بدنام کیا ہے نا، تو اس کا بدلہ میں سود سمیت تم سے نہ لیا تو میرا نام بھی دیمر شاہ نہیں، وہ دل ہی دل میں خود سے عہد کرتے ہوئے بولا تھا۔ دوسری طرف انہیں آتے شام ہو چکی تھی جب وہ فوراً چھپاک سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، جبکہ زرار اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ رات سارے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تو وہ کافی بناتی ہوئی ساتھ میں بسکٹ بیک کرتے چور نظروں سے اطراف میں دیکھتے ہوئے اس کا کمرہ ناک کر کے گئی تھی۔ جب کمرے پر دستک ہوتے اس نے اجنبی سے دیکھا تھا، بھلا اس ٹائم کون ہو سکتا تھا؟ اس نے سوچا اور اپنی آنکھوں کو مسلا تھا، جو لیپ ٹاپ پر کافی دیر سے کام کرنے سے اب درد کر رہی تھی اور سر میں بھی شدید درد تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تھا تو اپنے سامنے حور کو دیکھ کر رنگ رہ گیا تھا، مگر اگلے ہی پل جب اس نے اس کے ہاتھ میں کافی اور بسکٹس دیکھے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس وقت چائے کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کے ذہن سے نکل چکا تھا کہ اس نے حور سے کیا وعدہ لیا تھا، مگر اب اس کو اپنا وعدہ پورا کرتے دیکھ وہ حیران ضرور ہوا تھا اور اسے اندر آنے کا راستہ دیا تھا، جبکہ دانیہ جو اس وقت اس سے ملنے آنے والی تھی حور کو اس کے کمرے میں جاتے حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ رات کے اس وقت بھلا وہ اس کے کمرے میں کیوں جا رہی تھی اور زرار اسے اپنے کمرے میں آنے کیوں دے رہا تھا؟ یہ دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ کر رہ گیا تھا اور وہ فوراً سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور گٹ گٹ کر رونے لگی تھی۔ یہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا زرار، میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا اور تم مجھے ہی دھوکہ دیتے رہے، وہ بلک بلک کر خود سے بول رہی تھی، کیونکہ وہ اتنے سالوں سے زرار سے محبت کرتی تھی،
اسے زرار سے ایسی امید نہ تھی، مگر اتنے سالوں کے بعد بھی اس نے شک کو اپنے دل میں جگہ دے دی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ محبت ہو تو وہاں شک نہیں ہوتا، اور اگر شک آ جائے تو وہ محبت نہیں ہوتی۔ دوسری طرف جب وہ کافی لا کر میز پر سجا گئی تو اس کا کھلا لیپ ٹاپ دیکھ کر اس سے پوچھنا نہ بھولی تھی، آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ کام کر کے؟ وہ حیرت زدہ سی اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ ہاں، اور اس وقت میرا سر شدید درد کر رہا تھا، اور اوپر سے تم کافی لے آئی، اس لیے بہت مہربانی تمہاری۔ اب کی بار وہ سچے دل سے بولا تھا، جس پر وہ گردن اکڑا کر رہ گئی تھی۔ غرور تو میں نے کبھی کیا ہی نہیں، اپنے سے چھوٹے لوگوں کو میں اکثر خوشیوں سے نوازتی رہتی ہوں۔ وہ ناک کو غرور سے چھوتے ہوئے بولی، جس پر وہ ہنس دیا تھا اور کافی کو لبوں سے لگایا تھا۔ پہلے ہی گھونٹ میں اسے تازگی اپنے دماغ میں محسوس ہوئی تھی، جبکہ بسکٹ نے اس کے منہ کا ذائقہ لذیذ کر دیا تھا۔ تمہاری بیکنگ اور تمہاری شکل بالکل میچ نہیں کرتی، اس بات کا اعتراف میں آج کرتا ہوں۔ اب کی بار وہ اس کے منہ پر تعریف پلس بےعزتی کرنے سے باز نہ آیا تھا، جس پر وہ پہلے اسے گھورتے ہوئے پھر کندھے جھاڑتے ہوئے تعریف وصول کر کے رہ گئی تھی۔ بہت رات ہو گئی ہے، اگر مجھے کسی نے آپ کے کمرے میں دیکھ لیا تو ٹانگیں توڑ دیں گے۔ یہ کہہ کر اس کی اور کوئی بھی بات سنے بغیر وہ کمرے سے نکل چکی تھی، جبکہ وہ اس کی پٹی کو دیکھتے رہ گیا تھا۔ ہمیشہ ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی تھی یہ لڑکی۔ متاثر سے سر ہلا کر اپنی کافی اور بسکٹ انجوائے کرنے لگا تھا۔ اگلے روز دانیہ نے چلے جانا تھا، تبھی زرار اس کے قریب آیا تھا اور اسے بات کرنا چاہتا تھا، مگر آج سے ہی وہ اس کا فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہی تھی، اور اب تو وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ اب تو اس نے معافی بھی مانگ لی تھی حور سے، پھر کیا ہو گیا تھا؟ وہ اسے غور سے دیکھ کر رہ گیا۔ جب وہ لوگ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو اس نے اسے جا لیا تھا۔ دانیہ، کل سے تم مجھے نظر انداز کر رہی ہو، وجہ بتانا پسند کرو گی؟ وہ اس کی طرف دیکھتے بولا تھا، جس پر وہ ایک نظر دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اوہ، تو وجہ بھی اب تمہیں میں بتاؤں؟ کیا تم نہیں جانتے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی تھی، جس پر اس کو اس کی ٹون ذرا بھی پسند نہ آئی تھی۔ یا آخر کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ وہ ناسمجھی سے اسے پوچھ بیٹھا تھا، جب وہ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی، سچ بتانا، کیا تم نے مجھ سے کوئی جھوٹ بولا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس لیے بولی تھی تاکہ جان سکے کہ وہ اس سے جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں۔ جھوٹ بولتے ہوئے اس کی آواز میں لرزش بھی آتی ہے یا نہیں، یہ اس کے جواب پر منحصر تھا۔ یار میں تم سے کیوں جھوٹ بولنے لگا؟ تو محبت ہو میری، وہ اس کو چھیڑتے ہوئے بولا تھا، مگر اگلے ہی پل اس کی آنکھیں آنسوؤں سے جھلملانے لگی تھیں۔ اس کو توقع نہ تھی کہ اب وہ اس کے منہ پر جھوٹ بولے گا اور اس کی زبان لڑکھڑائے گی بھی نہیں۔ جھوٹ بولتے وقت کتنے جھوٹ بول چکا تھا وہ اس سے کہ اب اسے جھوٹ بولتے ہوئے بھی ذرا سی بھی شرمندگی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈال کر زبردستی اندر چلی گئی تھی۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے پیچھے وہ ششدر رہ گیا تھا۔ اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ وہ گھر آیا تو وہ بہت غصے میں تھا، کیونکہ دانیہ کی ناراضگی اب اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، جبکہ اس کو لان میں بیٹھے ماتھے پر بل سے جائے دیکھ کر دیمر سیٹی بجاتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ لگتا ہے محبت میں آگ کا دریا آ گیا، وہ اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ خطرناک نگاہوں سے دیمر کو گھورنے لگا تھا۔ کیا اس شخص نے کوئی بات کی تھی دانیہ سے جب وہ اس کے خلاف ہو چکی تھی؟ وہ زیرک نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے تیزی سے سوچ رہا تھا، جب وہ معصوم بنتے ہوئے بولا تھا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو آپ مجھے ایسی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، جیسے ابھی قتل کر ڈالیں گے۔ میرا یقین کریں، آپ نے جو بھی کیا ہے خود ہی کیا ہے، اور آپ کے ہی کرموں کا نتیجہ ہے یہ سب کہ دانیہ آج آپ سے بات نہیں کر رہی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب وہ کچا چبا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ کر دانت پیس کر بولا تھا، تمیز سے بات کرو، آپ ہی ہے وہ تمہاری، آپ ہی کہا کرو۔ دانیہ کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ اسے 1 سال بڑی ہے وہ تم سے، وہ اسے جتاتے لہجے میں بولا تھا، جب وہ مکھی اڑاتے ہوئے بولا تھا، ہاں تو 1 سال ہی بڑی ہے، اس میں کیا ہے؟ وہ کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ آپ اپنی محبت پر دھیان دیں، مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کی محبت کامیاب ہو پائے گی۔ وہ اس کے کندھے پر تھپکی دیتا اسے جلا کر راکھ کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔
پیچھے وہ اپنا سر تھام کر رہ گیا تھا کہ آخر ہو کیا رہا تھا۔ اب اسے اگلے ہفتے کا شدت سے انتظار تھا، جب دانیہ آتی تو ہی وہ کچھ اس سے بات کر پاتا، کیونکہ فون تو وہ اس کا اٹھا نہیں رہی تھی، اور جب وہ اس کے گھر جاتا تھا تو ملنے وہ آتی نہیں تھی۔ اب تو تبھی ممکن تھا جب وہ سامنے آتی۔ ایک ہفتہ اس نے بے چینی سے گزارا تھا، اللہ اللہ کر کے وہ آ ہی گئی تھی، مگر اس دن بھی وہ منہ پھلائے گھوم رہی تھی، اسے لفٹ ہی نہیں کروا رہی تھی، اور آج اس کی ضروری بزنس میٹنگ تھی جس کے باعث اسے رات دیر سے گھر آنا تھا۔ تبھی وہ صبح اسے مل کر جانا چاہتا تھا، مگر وہ اسے ملنے کو حامی نہیں بھر رہی تھی، جبکہ دیمر کے ذہن میں آج اس سے بھی برا منصوبہ تھا۔ آج رات آفس میں دیمر کو دیکھ کر وہ بھی حیران ہوا تھا۔ تمہیں یاد آ گیا کہ ہمارا ایک آفس میں اور تمہیں بھی کام پر آنا ہوتا ہے؟ وہ اسے وہاں دیکھ کر طنز کرنا نہ بھولا تھا، جس پر دیمر آگے سے کھلکھلا کر ہنس دیا تھا۔ اس کی یہ مسکراہٹ زرار کو سمجھ نہ آئی تھی۔ میٹنگ کے بعد جب وہ لوگ واپس آنے لگے تھے تو سب نے ایک ایک گلاس جوس کا منگوایا تھا۔ دیمر نے ملازم کو پیسے دے رکھے تھے اور اس میں ایسی نشے کی دوائی ملا دی تھی جس سے انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے اور اس کے اندر کے جذبات شدت سے جاگ جاتے ہیں، اور پھر اس کے پاس کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ کنٹرول نہیں کر پاتا۔ جیسے اس نے ذائقہ محسوس کیا تو اسے کڑوا لگا تھا، مگر وہ اپنا وہم سمجھ کر سارا جوس پی گیا تھا۔ سب بڑے نکل چکے تھے، جبکہ وہ کام وائنڈ اپ کرنے کے لیے رکا تھا۔ اس دوائی کا اثر 1 گھنٹے بعد ہوتا تھا۔ اس کے گھر مرد حضرات تو پہلے ہی پہنچ چکے تھے، مگر اسے آتے آتے 1 بج چکا تھا۔ اس کا جسم اس وقت بھٹی کی طرح سلگ رہا تھا۔ اس کو اپنی کیفیت سمجھ نہیں آئی تھی، جبکہ دماغ بار بار چکرا رہا تھا۔ کئی بار اس کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتے بچا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکا تھا کہ اس کی یہ کیفیت کیوں ہو رہی تھی۔ اس کو شدت سے پیاس لگی رہی تھی، دل کر رہا تھا سب کچھ اتار پھینکے۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ بہت مشکل سے وہ بال بال بجتے گھر پہنچا تھا۔ 1-2 بار تو وہ گاڑی ٹھوک بھی چکا تھا۔ لڑکھڑاتے قدم اب حویلی کے اندر بڑھنے لگے تھے۔ جب اوپر سے دانیہ نے اسے لڑکھڑا کے اندر آتے ہوئے دیکھا تو اسے دیکھ کر رہ گئی۔ رات کو جب دیمر کو اس نے یہ کہتے سنا کہ اس نے زرار کو ڈرنک کرتے دیکھا ہے تو اس کو اپنے کانوں پر یقین آیا تھا۔ اس نے صاف دیمر کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور کہا تھا کہ اتنا گھنونا الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے اسے زرار پر، مگر آج جب اس نے اس کو لڑکھڑاتے قدموں سے آتے ہوئے دیکھا تو اس کو اس کی چھٹی وارن کرنے لگی تھی۔ وہ فوراً تیزی سے بھاگتے ہوئے نیچے آئی تھی۔ حویلی میں ہو کا عالم تھا، ہر کوئی سویا ہوا تھا، جبکہ وہ اس کو زمین پر گرتے دیکھ فوراً اس کی طرف بڑھی تھی۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا زرار؟ کیا تم نے ڈرنک کی ہے؟ مگر وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے بے قابو ہوا اور اس کے چہرے کو چھو کر بولا تھا، دانیہ، میری دانیہ۔ ایک دم اس کے لبوں پر جھکا تھا جب وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ یہ اس نے کیا گناہ سرزد کر دیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اسے دھکا دے گئی تھی۔ تم شرم کرو زرار، تم ہوش میں نہیں۔ وہ اس کا بمشکل اٹھاتے ہوئے اندر لے جاتے ہوئے بولی، مگر جیسے ہی وہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑنے کے لیے گئی اور بیڈ پر لٹایا تھا، اس نے اسے بھی ساتھ اپنے بیڈ پر ہی کھینچ لیا تھا۔ نشہ اس کے سر پر سوار ہو چکا تھا، اس کو صحیح غلط کا فرق بھول چکا تھا۔ تبھی وہ اس کی گردن پر لب رکھتے اسے تمام دردوں سے آشنا کروا گیا تھا۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی، اسے خود سے دور کر رہی تھی، مگر وہ بے قابو ہو رہا تھا۔ یہ نظارہ صرف دیمر نے ہی نہیں دیکھا تھا، بلکہ حور جو رات کو پیاس لگنے کے باعث پانی پینے کے لیے جانے لگی تھی۔ جیسے ہی زرار کے دروازے کے آگے سے گزری تو آگے سے چیخو پکار کی آواز سن کر وہ حیران رہ گئی تھی، اور اس نے ذرا سا کھلے دروازے سے اندر دیکھا تو اس پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ یہ زرار دانیہ کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ منہ پر ہاتھ رکھے آنکھیں پھاڑے وہ ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آخر کیا کرتی؟ کیا دانیہ اپنی مرضی سے یہ سب کر رہی تھی؟ مگر دانیہ کو روتے دیکھ کر ایسا لگ تو نہیں رہا تھا۔ وہ فوراً کسی کو مدد کے لیے بلانے کے لیے بھاگنے لگی، جب دیمر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے روکا تھا۔ تم اندر جاؤ، میں سنبھالتا ہوں سب۔ نہیں، وہ تنہا ہے، میں کیسے چلی جاؤں؟ وہ اچانک دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا اور دانیہ جھٹکے سے زرار سے الگ کیا تھا، جبکہ وہ فوراً سے دانیہ پر اپنا دوپٹہ اڑا گئی تھی اور اسے وہاں سے لے کر جانے لگی تھی،
جس کی حالت ابتر ہو چکی تھی، جبکہ وہ زرار کے سر پر وار کرتے اسے پیچھے پھینک چکا تھا۔ چہرے پر خطرناک مسکراہٹ لیے اسے دیکھنے لگا۔ برادر، اب تمہیں گھر والوں سے کون بچائے گا؟ وہ کہکا لگاتے ہوئے وہاں سے نکل چکا تھا۔ اب تو اس کے پاس ایک چشم دید گواہ بھی تھا، وہ بھی اس کی اپنی بہن۔ ساری رات دانیہ کو لاتی رہی تھی، جبکہ حور اسے تھپک کر سلانے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ میں سب کو کیا بتاؤں گی؟ میرے ساتھ کیا ہوا ہے حور؟ وہ اپنے جسم پر خراشوں کے نشان چھپاتے ہوئے بولی تھی، جب وہ بے یقینی کے احساس تلے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آیا تھا کہ زرار ایسا کر سکتا ہے۔ اگر وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتی تو یقین نہ کرتی۔ وہ جو باتیں اس کے بھائی کو کرتا تھا وہ ایسا خود نکلا تھا۔ اسے نفرت ہونے لگی تھی، اس سے خون ابل رہا تھا۔ اس کا فکر مت کریں آپی، آپ کا بدلہ میں لوں گی، وہ اس کی طرف دیکھتے بول رہی تھی جب وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ کیا کرو گی تم؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی۔ میں تو اپنے بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتی، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی، وہ اپنا منہ نوچتے بولی تھی۔ آپی، آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا، ہم وقت پر پہنچ گئے، وہ اسے سینے سے لگاتے بولی۔ ان کو سزا ضرور ملے گی، مجھ سے یقین دلاتی ہوں میں آپ کو، وہ بولی تھی۔ مگر کیسے؟ میں تو کسی کو بھی نہیں بتا سکتی، میرے بابا مار دیں گے مجھے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ سب زرار کی غلطی تھی، وہ اس کو بتاتے بہتی آنکھوں سے بولی اور اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ فکر مت کریں، کیونکہ میں یہ بتاؤں گی نہیں کہ آپ کے ساتھ ہوا، میں یہ سب اپنے پر لے لوں گی۔ میں یہ بتاؤں گی کل سب کو کہ زرار لالا نے میری عزت کو روننے کی کوشش کی ہے۔ وہ سرخ رنگ آنکھیں لیے اسے دیکھنے لگی۔ تو کیا وہ اس پر الزام لگاؤ گی؟ دانیہ آپی، الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے تو کل کو میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہماری کسی اور بہن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر انہیں یہی نہیں روکا گیا تو یقیناً وہ اس سے آگے بڑھ جائیں گے، اور مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ صبح جب وہ نیچے آیا تو دانیہ کی حالت دیکھ کر ششدر رہ گیا، جو سب کے گھیرے میں رو رہی تھی۔ جیسے وہ نیچے آیا تو دادا جان کے پڑنے والے کرارے تھپڑ نے اس کے منہ کو سلگا کر رکھ دیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ دادا جان؟ وہ بے یقینی سے اور ناسمجھی کی کیفیت میں بولا تھا۔ جب وہ دھاڑتے ہوئے بولے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری بیٹی کے ساتھ اس طرح کرنے کی؟ تم نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا، مجھے تو تمہیں ہمارا پوتا کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے دھاڑے تھے جب وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا دادا، یہ الزام ہے مجھ پر۔ مگر کسی نے اس کی بات نہیں مانی تھی، ایک کے بعد ایک سارے اسے ذلت سے دوچار کرنے لگے تھے۔ شرم آ رہی ہے مجھے تمہیں ہمارا بیٹا کہتے ہوئے، اس کے باپ نے بھی آگے آتے ہوئے اسے تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا تھا، جب وہ بے یقینی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ حور، تم میری بہن ہو، میں تمہاری عزت پر ہاتھ کیسے ڈال سکتا ہوں؟ بتاؤ سب کو، میں کیوں جھوٹ بولنے لگی جبکہ یہی سچ ہے کہ آپ زانی ہیں؟ رات تو آپ نے میرے سے بدکاری کرنی چاہیے، اس نے دیمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا جس نے سر خم کیا تھا۔ ہاں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے، اور میں نے ہی آپ کے سر پر وار کر کے اسے بچایا تھا۔ کون کرے گا بابا اب ہماری بیٹی سے شادی؟ حور کے باپ نے آگے آتے ہوئے دادا جان سے بولے جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا آج اس کا اور حور کا نکاح ہوگا، اور تم کوئی بھی ہاں یا نہ نہیں کرو گے۔ اس کی بات پر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں، اور میں حور سے شادی نہیں کر سکتا، میں اسے اپنی بہن سمجھتا ہوں، وہ نے یقین دلاتے ہوئے بولا تھا جب اس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹک گئے تھے۔ دادا جان، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں دانیہ سے محبت کرتا ہوں، وہ تڑپ کر بولا۔ لیکن مجھے تم سے نفرت ہے کیونکہ تم زانی ہو۔ اگلے پل دانیہ کی بات سن کر وہ ششدر ہی تو رہ گیا تھا، اور بے یقینی سے اپنی محبت کا چہرہ دیکھتا وہ اس کے قریب بڑھا تھا۔ لیکن تم تو میری محبت ہو نا، اگر تم ہی مجھ پر یقین نہیں کرو گی تو کون کرے گا؟ تمہیں ہماری محبت کا واسطہ مجھ پر تہمت مت لگاؤ، اس نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا، جب اگلے ہی پل وہ اس کے ہاتھ بری طرح جھٹک گئی تھی۔ جرت بھی مت کرنا مجھے چھونے کی، تم میرے کچھ نہیں لگتے، مجھ پر نفرت بھری نگاہ ڈالتے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ پھر زبردستی اس کا نکاح کروایا گیا تھا حور کے ساتھ،
نہ چاہتے ہوئے بھی حور اس بندھن میں بن چکی تھی۔ یہ سب حور کے لیے بھی غیر متوقع تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ دادا جان اسے کڑی سزا دیں گے، مگر اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ وہ اس سب میں خود بھی پھنس جائے گی اور اس کا نکاح زبردستی اسے کروا دیا جائے گا۔ صبح تک وہ نیچے ہی سب کے ساتھ رہی تھی، مگر رات کو اسے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کمرے میں آ چکی تھی جہاں وہ نہ آنے کا عہد کر چکی تھی۔ بے بسی کی انتہا تھی کہ اس کے چہرے پر آنسو بکھرنے لگے تھے۔ اب وہ زرار کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ پہلے دمنگ بنتے ہوئے اسے نکاح تو کر لیا تھا، مگر اب آگے کا کیا؟ وہ سر تھامے ایسا سوچ رہی تھی۔ رات کے 1 بج گئے تھے جب وہ کمرے میں نہ آیا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں جانے لگی تھی جب دیمر کے کمرے کے باہر سے اسے چیخنے کی آواز آئی تو وہ ایک دم ٹھٹک کر رکی تھی جہاں دیمر اور زرار آمنے سامنے کھڑے تھے۔ کیسا لگ رہا ہے شام لالا، میرے کھیل میں پھنس کر؟ اب بتاؤ، جب معاشرے میں تمہاری بدنامی ہوئی تو کیسا لگا؟ مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ سب میرا منصوبہ تھا۔ میں نے تمہیں اس جال میں پھنسایا۔ دانیہ کے ساتھ زیادتی تم نے جان بوجھ کر نہیں کی بلکہ میری وجہ سے کی، کیونکہ میں نے تمہاری ڈرنک میں نشے کی دوائی ملا دی تھی۔ دانیہ کو تم سے دور بھی میں نے کیا، اس کے دل میں شک بھی میں نے ڈالا۔ سب کا ماسٹر مائنڈ میں تھا اور بیچارے پھنس تم گئے۔ میں نے تم پر تہمت لگائی اور اپنی بہن اور دانیہ کو بھی یہی یقین دلایا کہ میں سچا اور تم جھوٹے ہو، اور وہ دونوں نادان میری باتوں پر یقین کر بیٹھی اور تمہارے پر تہمت لگا دی۔ اگلے ہی پل اس کی بات سنتے زرار نے اس کے منہ پر مکوں کی برسات کر دی تھی، جبکہ وہ آپس میں بری طرح گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ جبکہ باہر کھڑی حور کانپتی ٹانگوں سے لرزنے لگی تھی۔ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اپنے بھائی کے بہکاوے میں آ کر ایک ایسے انسان پر تہمت لگا دی تھی جو بے قصور تھا۔ سب قصور تو اس کے بھائی کے تھے۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ وہ معاف ذہن سے واپس اپنے کمرے میں جانے لگی تھی۔ خوف سے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اب کیا کرے گا وہ میرے ساتھ؟ یہ سوچ ہی اس کی جان لے رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں آئی اور سسک سسک کر رونے لگی تو دروازہ پیچھے سے جھٹکے سے کھولا تھا۔ زرار کو دیکھ کر اس کی جان لبوں پر آئی تھی اور وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی تھی، کیونکہ وہ خطرناک ارادے لیے دروازہ لاک کرتے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تم سب کچھ کر کے اور اب کمرے میں آ کر مجھ سے چھپ رہی ہو۔ تمہیں لگا تھا کہ تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ وہ اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے اپنی انگلیاں اس کے چہرے میں پیوست کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ چیخ پڑی تھی، چھوڑے مجھے، پلیز معاف کر دیں۔ چلاؤ، اور زور سے چلاؤ، بالکل ویسے جیسے مجھ پر تہمت لگاتے چلا رہی تھی۔ وہ غصے سے دھاڑ رہا تھا جبکہ دلہن بنی حور نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ زرار لالا، ایک بار میری بات۔ ابھی وہ زرار کے قدموں میں بیٹھی اتنا ہی بولی تھی جب زرار نے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ خبردار، تم نے مجھے لالا کہا، اس رشتے کی توہین کی ہے تم نے۔ ہمیشہ تمہیں چھوٹی بہن سمجھا، پر تم نے اپنے عیاش سگے بھائی کو بچانے مجھ پر تہمت لگا دی۔ وہ صفاقی سے کہتے اس کا جبڑا دبوچ گیا۔ ویسے بھی میری بلبل، اب تمہارا نکاح ہو گیا ہے نا؟ میں تمہارا لالا نہیں، اب شوہر ہوں، اور اب جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا تم کسی کو نہیں بتا سکو گی۔ نفرت سے کہتا وہ اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا کہ وہ اسے بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ چھوڑے مجھے، آپ کو خدا کا واسطہ رحم کرے مجھ پر، میں اصل بات نہیں جانتی تھی۔ حور نے اپنا آنکھ چڑھاتے کہا، مگر زرار اپنی شرٹ اتارتے اس کی طرف بڑھا۔ حور اوندے منہ بیڈ پر گری تھی۔ جب وہ سیدھی ہوئی تو زرار اس پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ زرار لالا، پلیز چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حور نے روتے ہوئے اس سے التجا کی، مگر سن کون رہا تھا؟ میں تو ہوں ہی ظالم درندہ، اب تم پر اپنی چھاپ چھوڑوں گا تاکہ کبھی تم مجھ سے یوں زبان نہ چلا سکو اور تہمت نہ لگا سکو۔ آج تمہاری تہمت کو میں سچ میں بدل دوں گا۔ زرار نے صفاقی سے کہتے ہوئے سائڈ لیمپ آف کیا اور اس پر جھکا۔ خدا را، ایسا مت کریں، میری غلطی تھی لیکن میں اقرار کر لوں گی۔ تمہاری معافی مجھ پر لگے الزام کو نہیں دھو سکتی۔ اب تم ایک ظالم اور زانی کی بیوی ہو، بس یہ بات تمہیں یاد رکھنی چاہیے، اور میں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تمہارے پاس ہی تو آؤں گا، کیونکہ مجھے باہر منہ مارنے کی عادت نہیں۔
زرار نے صفاقی کی حد کر دی تھی اور اس کا یہ آخری جملہ حور کے دل پر نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ زرار نے آہستہ آہستہ شرم کے سارے پردے گرا دیے تھے اور حور کی مزاحمت بھی دم توڑ گئی تھی۔ آج اس نے واقعی بتا دیا تھا کہ جسم پر چھاپ چھوڑنا کیسا ہوتا ہے۔ اس کے ہر ایک عمل نے حور کو اپنی غلطی کا احساس دلایا تھا۔ اسے اپنا بنانے کے بعد اب وہ اسے دور ہو چکا تھا، جبکہ وہ اسے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی جب وہ نفرت بھری ایک نگاہ اس پر ڈال کے صوفے پر بیٹھ چکا تھا اور اپنے سر کو ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر غصہ اتنا شدید تھا کہ وہ اپنے اوپر سے قابو کھو بیٹھا تھا اور اسے رون ڈالا تھا، اور اب اسے خود سے بھی نفرت ہو رہی تھی۔ صبح بھی جب وہ اٹھی تو اس کی آنکھیں رونے سے سرخ پڑ چکی تھیں، جبکہ وہ ندامت سے اس کو دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا اور اس کے آگے آتے ہوئے بولا تھا، کہنا تو نہیں چاہتا مگر معافی کا طلبگار ہوں، اپنے آپ سے بھی نظر نہیں ملا پا رہا، غصہ میرے سر پر چڑھ بڑھ کر بول رہا تھا، اس لیے یہ سب ہو گیا۔ وہ ندامت سے سر جھکا کر بول رہا تھا، جبکہ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ایک تو اس کے بھائی نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی، اس کی محبت اس سے چھین لی تھی، اس کی محبت نے اسے ٹھکرا کر اسے نفرت کا اظہار کیا تھا اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا تھا۔ پھر بھی وہ اسے معافی مانگ رہا تھا، جس نے اس جرم میں اپنے بھائی کا پورا ساتھ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں صرف رات کی گئی پشیمانی پر جھکی ہوئی تھی، مگر وہ دیمر کے لیے بالکل بھی نادم نہ لگ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ جب نیچے گیا تو سارے اس پر نفرت بھری نگاہ ڈالنے لگے تھے۔ اپنی شکل گم کرو، یہ عزت داروں کے بیٹھ کر کھانے کی جگہ ہے، تمہاری جگہ نہیں ہے یہاں، دادا جان دھاڑتے ہوئے بولے تھے جب وہ تڑپ اٹھی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے شوہر کو جو بے قصور تھا سب کے طنز سہنے پڑ رہے تھے، جبکہ اس نے ایک نظر اٹھا کر دیمر کو دیکھا تھا جو تمسکر اڑاتی نظروں سے زرار کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بس یہیں تک تھی۔ جیسی زرار واپس جانے لگا وہ اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ دادا جان، آپ میرے شوہر سے ایسے بات نہیں کر سکتے، اس نے نڈر آنکھیں اپنے دادا کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ بے یقینی سے دیکھنے لگی تھی۔ اسے، لڑکی، تم اس کی طرف داری کر رہی ہو جسے تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا؟ وہ بے یقینی سے بولے تھے، جبکہ بے یقین تو زرار بھی رہ گیا تھا۔ اسے اتنے نڈر انداز کی امید کم سے کم حور سے تو نہ تھی کہ وہ دادا جان کے آگے بولنے کی جرت کرے گی، اور ویسے بھی وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اقرار جرم نہیں کر پائے گی سب کے آگے کہ اس نے اس پر تہمت لگائی تھی، مگر وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا کہ اس نے سب کے سامنے دیمر کو نشانہ بنایا تھا۔ جھوٹ تھا وہ سب، یہ بے قصور تھے، میں نے ان پر تہمت لگائی اور یہ بغیر کچھ کیے ہی سزا کے حقدار ٹھہرے، اس لیے میں آپ سب کے سامنے ان سے معافی مانگتی ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر دادا جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی بولی، جب سارے بے یقینی سے کھڑے ہوئے تھے، تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ کیونکہ اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا، زرار کے والد صاحب بولے تھے جب وہ ان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ جی، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، مگر اب یہ بوجھ مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا، میں یہ نہیں دیکھ سکتی کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ اس نے زہر کھان نگاہوں سے دیمر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس نے ایک نہیں اپنے ساتھ ساتھ 3 زندگیاں اور برباد کی تھیں۔ اگلے ہی پل رکھ کر تھپڑ مارا تھا زرار کی والدہ نے آ کر اس کے منہ پر، جبکہ وہ سسک کر رہ گئی تھی، مگر پھر بھی بولنے سے باز نہ آئی تھی۔ آپ لوگ مجھے مار بھی دیں تو مجھے غم نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے ان کی زندگی تباہ کر دی ہے، انہیں پورا اختیار ہے کہ میری زندگی تباہ کر دیں، میں اس تک نہیں کروں گی، لیکن آپ سب کو ان کو کچھ کہنے نہیں دوں گی۔ اپنے شوہر کے آگے وہ ڈھال بن کر کھڑی تھی جب دانیہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتے آگے آئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے عزت اتارتے ہوئے، اور اب تم اس کے حق میں بول رہی ہو؟ دانیہ آگے آتے نفرت سے زرار کو دیکھتے پھنکاری جب وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی اور زرار کا ہاتھ تھاما تھا۔ زرار نے بے یقینی سے اپنے ہاتھ کو دیکھا اور ساتھ کھڑی چھوٹی سی لڑکی کو، جس کو وہ چنچل ڈرپوک سمجھتا تھا، مگر وہ تو ساتھ نبھانے میں اس سے بھی کہیں آگے نکلی تھی۔ جب دیمر کی محبت نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا تو وہ صرف حور تھی جو اس کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں دانیہ آپی کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اس وقت مجھے میرے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے اور میں وہی کر رہی ہوں۔
وہ اس کی آنکھوں میں اپنی انگارے کی مانند ہوتی آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی۔ جب دانیہ تمسکر سے اسے دیکھنے لگی تھی، تو یوں کیوں نہیں کہتی کہ تمہارا دل آ گیا زرار پر؟ ایک ہی رات میں اس نے تمہیں اپنے لمس سے بدل کر رکھ دیا ہے۔ سچ سچ بتاؤ، کیا اس کی مردانگی پر تمہارا دل آ گیا ہے؟ اگلے ہی پل وہ رکھ کر تھپڑ مارتی حور کو طنزیہ انداز میں بولی۔ جب حور سرخ چہرے سے دانیہ کو دیکھ کر رہ گئی تھی، ایک تو اس کا الزام اس نے اپنے سر لے لیا تھا، اور وہ اسے ایسی باتیں کر رہی تھی۔ زرار سے اب اور برداشت نہیں ہوا تھا جب اس نے دانیہ کے سامنے کھڑے ہوتے حور کو اپنی اوڑ میں چھپایا تھا۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ مائی وائف۔ میری بیوی پر صرف میرا حق ہے، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا اسے ہاتھ بھی لگانے کا۔ وہ بے یقینی سے زرار کو دیکھنے لگی کہ جو آج تک اس کے آگے نہیں بول پایا تھا، آج حور کی وجہ سے اس کے آگے بول رہا تھا۔ میری بیوی نے جو کچھ بھی کہا وہ سب سچ تھا۔ دیمر اگر یہ سب نہ کرتا تو ہمارے ساتھ اتنا غلط نہ ہوتا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ دیمر غصے سے چلایا تھا جب اگلے ہی پل حور نے آگے آتے اپنے بھائی کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اب تو اپنی بکواس بند کر لیں بھائی، مجھے شرم آتی ہے آپ کو اپنا بھائی کہتے ہوئے۔ آپ جیسا بھائی نہیں ہو سکتا میرا۔ آپ نے اپنے ساتھ ہماری 3 زندگیاں بھی برباد کر دی ہیں۔ کیسا کھیل کھیلا جس میں ہم سب کی زندگی زد میں آ گئی؟ آپ نے زرار کے بے قصور ہوتے ہوئے بھی بدلہ لینے کے لیے ان پر الزام لگایا اور ان کی ڈرنک میں نشے کی دوائی ملائی تاکہ وہ دانیہ آپ ہی سے بدتمیزی کرے، ان کی نظروں میں گر جائیں۔ میں نے کل آپ کے منہ سے اقرار جرم سنا ہے۔ مکرنا مت، میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، مگر کیا آپ کھا سکتے ہیں؟ اس نے سارا راز فاش کر دیا تھا جبکہ وہ اپنے قدم پیچھے لینے لگا تھا بھاگنے کے لیے، مگر زرار کے اشارہ کرنے پر فوراً اسے تھاما جا چکا تھا اور زمین پر بٹھایا گیا تھا۔ یہ راز بھی سب پر فاش ہو گیا تھا کہ بدتمیزی اور بد تہذیبی دانیہ کے ساتھ ہوئی تھی، نہ کہ حور کے ساتھ۔ سارے دنگ کھڑے تھے۔ دیمر کا سب نے ہی تھپڑوں سے منہ لال کر ڈالا تھا۔ بھائی صاحب، آپ خود اسے جیل بھجوا رہے ہیں یا میں بھجواؤں؟ پھپھو بیچ میں آتے ہوئے بولیں جب انہوں نے شرمندگی سے ان کے کہے پر عمل کیا تھا اور دیمر کو پولیس کے حوالے کیا گیا تھا تاکہ وہ وہاں 1 سال گزار کر اپنے اعمال پر غور کر سکے اور سدھر سکے۔ وہ چیخ اور چلا رہا تھا، پلیز میں معافی مانگتا ہوں سب سے، میرے ساتھ ایسا نہ کرو، مگر کسی نے اس کی نہیں سنی تھی۔ دانیہ آگے آتے ہوئے ہاتھ جوڑتے ہوئے معافی مانگنے لگی تھی زرار سے۔ پلیز مجھے معاف کر کے اپنا لو زرار۔ جب وہ نظروں کا رخ موڑ گیا تھا، اب تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے دانیہ، اب میں غلط وقت پر صحیح فیصلہ لے چکا ہوں اور اب سے میری بیوی حوری ہے۔ یہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے کہ ایک نیا الزام لگایا تو دوسرے نے اسے ٹھکرا دیا۔ میں نے تو تم سے سچی محبت کی تھی، مگر شاید تم سچی محبت کر ہی نہیں پائی۔ اگر کر پاتی تو کبھی مجھ پر شک نہ کرتی، مگر نہ صرف میری بیوی نے مجھ پر لگی تہمت ہٹائی بلکہ میرے ساتھ ڈٹ کر کھڑی رہی، کسی کو میرے سامنے بولنے تک نہیں دیا اور سارا الزام اپنے سر لے لیا۔ مگر میں ایسے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا کہ زرار شاہ کی بیوی سر جھکائے کسی کے آگے۔ یہ زرار شاہ کو منظور نہیں۔ مہور کو اپنے سینے سے لگاتا بولا جبکہ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیسا پیارا شخص تھا یہ، جس نے نہ صرف اس کو کھلے دل سے قبول کیا تھا بلکہ اس کے تمام پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے تھے۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا کہ اس نے سچائی کا ساتھ دیتے ہوئے وقت پر اپنا گناہ قبول کیا تھا۔ سب نے زرار کے فیصلے پر سر جھکایا تھا اور اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے، جبکہ دانیہ اپنا ٹوٹا دل لیے وہاں سے جا چکی تھی اور اب اس حویلی میں کبھی نہ آنے کا ارادہ رکھتی، کیونکہ اس نے اپنی محبت کو کھو دیا تھا صرف شک کی خاطر۔ اس لیے کبھی اپنی محبت میں شک کو نہیں آنے دینا چاہیے، ورنہ آپ کی محبت برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔